السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا سلسلہ بار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ویڈیو سیریز کا 5واں حصہ ہے، یعنی پارٹ 5 ہے۔ ہم نے چوتھے حصے میں کیا کہا تھا تھوڑا مختصر انداز میں سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں 5واں حصہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے چوتھے حصے میں سنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ شہر میں پلے بڑھے اور بیت اللہ شریف کی خدمت اور وحدانیت پر قائم رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تا حیات بیت اللہ شریف کی متولی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادے کے بعد دیگرے مکہ مکرمہ کے متولی رہے۔ بنو اسماعیل کے بعد مکہ مکرمہ پر قبیلہ بنو جرہم کا قبضہ ہو گیا۔ پھر قبیلہ بنو جرہم بھی وحدانیت پر قائم رہے، تقریباً 2000 سال تک اسی خاندان میں رہی۔ پھر عرب کے مشہور قبیلہ بنو خزاعہ خود چھین کر قابض ہو گیا۔ یہاں تک مکہ مکرمہ میں بت پرستی نام کی کوئی چیز نہ تھی، مگر مکہ میں ابھی تک بت نہیں آیا تھا۔ جس شخص نے مکہ میں بت پرستی کی شروعات کی، بت پرستی کو پھیلایا، ان کا نام عمر بن لوحی تھا۔ بنو خزاعہ کا سردار عمر بن لوحی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ملک شام کا سفر کیا اور وہاں سے حبل نامی بت کو خرید کر لے آیا اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندرونی حصہ میں اسے نصب کر دیا۔ پھر ایک دن عمر بن لوحی جدہ گیا، وہاں سے بھی کچھ بت اٹھا کر لے آیا۔ یہاں سے عربوں میں بت پرستی کا رواج پڑا اور لوگ آہستہ آہستہ ملت ابراہیمی اور دین حنیف سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس طرح خدا کا گھر بتوں کا اڈا بن گیا۔ اس طرح بت پرستی کرتے ہوئے صدیاں گزر گئی، لوگوں کے ذہن بدل گئے۔ آخری صدی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ بنو اسماعیل میں یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ایک شخص قصی بن کلاب پیدا ہوا۔ اس نے بنو خزاعہ سے لڑ جھگڑ کر مکہ کے سرداری چھین لی اور مکہ کی باغ ڈور خود سنبھالی اور کعبہ کی ساری خدمتیں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قصی بن کلاب نے مکہ مکرمہ کو خوب ترقی دی اور ترقی کے کام کیے۔ قصی بن کلاب نے مکۃ المکرمہ میں بڑے بڑے تاریخی کام کیے۔ قومی مشورہ کے واسطے دار الندوہ ایک بڑا ہال تعمیر کروایا۔ خانہ کعبہ کے انتظام کے متعلق بات چیت ہوتی تھی۔ یہ عمارت اس لیے بنوائے تاکہ مکہ کے سرداروں کی مجلسوں کا مشورہ ہوا کرے۔ آج کل ہر صوبے میں اسمبلی ہوتے ہیں جہاں صرف منتری ہی بیٹھتے ہیں۔ اس سے پہلے مکہ میں کوئی پکی عمارت نگی تھی۔ قصی بن کلاب سے پہلے لوگ خیموں اور جھوپڑیوں میں ہی رہا کرتے تھے، پکی عمارت بنانا بے ادبی سمجھتے تھے۔ قصی بن کلاب نے سب سے پہلے دیواروں اور چھت والے مکان بنوائے تھے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی پکے مکان بنوانے کی اجازت دے دی اور لوگ بھی پکے مکان بنانے لگے۔ اور ایک بڑا کام قصی بن کلاب نے یہ کیا، جو بھی حاجی آتے تھے ابھی تک وہ اپنے پیسوں سے ہی کھانا کھاتے تھے۔ قصی بن کلاب نے یہ طریقہ ہی بالکل ختم کر دیا، یہ قانون ہی ختم کر دیا۔ اپنے قبیلے قریش پر ٹیکس لگا دیا، جو ٹیکس میں جمع ہوتا تھا ان پیسوں سے حاجیوں کو کھانا کھلانا جانے لگا۔ یہ پہلا ٹیکس تھا جو قصی بن کلاب نے مکۃ المکرمہ میں ایجاد کیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قصی بن کلاب کا پہلا بیٹا عبد الدار تھا، دوسرا بیٹا عبد مناف تھا۔ جب قصی بن کلاب بوڑھا ہوا تو اس نے کعبے کے سارے عہدے، سارے منصب اپنے بیٹے عبد الدار کو دے دیے، عبد الدار کے لیے وصیت کر دی۔ لیکن کچھ سال کے بعد عبد الدار اور عبد مناف کے اولاد نے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح منصب سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور منصب رفادہ یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا، یہ عہدے، یہ منصب عبد مناف کے حصے میں آیا۔ اس طرح منصب حجابہ یعنی خانہ کعبہ کی چابی اور دار الندوہ کی ذمہ داری اور چند عہدے یعنی جنگ کے وقت پرچم دکھانا یعنی جھنڈا دکھانا، یہ عہدے، یہ منصب عبد الدار کے حصے میں آیا۔
قصے کے بعد مکہ مکرمہ کی سرداری کے بعد دیگرے ان کے بیٹے عبد مناف کو حاصل ہوئی۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم، یہ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ہاشم اپنے قوم میں سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے بھی مکہ مکرمہ کی ترقی کے لیے بہت کام کیے، اس لیے عبد مناف کے بعد ان کی اولاد میں ہاشم کو مکہ المکرمہ میں انتظام کے دو بڑے عہدے حاصل ہوئے۔ ایک عہدے سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا بندوبست کرنا، دوسرا منصب رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی کرانا۔ ہاشم ہی پہلے شخص ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں بھیانک قحط سالی میں تمام اہل مکہ کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا اصل نام عمر تھا، لیکن ایک اہم واقعہ کے بنا پر وہ ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ روٹیاں توڑ کر سالن میں ڈال کر سرید بنا کر لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عربی زبان میں حشم کے معنی چور چور کرنا اور ہاشم کے معنی چور چور کرنے والا۔ گویا کہ جب عمر بن عبد مناف نے اپنے ہاتھ سے روٹی چور چور کر کے سالن میں ڈالا تو اہل مکہ نے ان کو ہاشم کا خطاب دے دیا، اسی خطاب سے وہ مشہور ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہاشم کا ایک اور عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہی قریش کے لیے سالانہ 2 تجارتی سفروں کو رائج کیا، ایک سفر موسم سردی میں، ایک سفر موسم گرمی میں، یعنی گرمی موسم میں ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے اور ٹھنڈی موسم میں ملک یمن کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے۔ مکہ المکرمہ سے تجارت کا کچھ سامان لے جاتے تھے، وہاں فروخت کر کے وہاں سے کچھ سامان خرید کر مکہ المکرمہ میں فروخت کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال کا خرچ نکل آتا تھا۔ ہاشم کے کئی بیٹے تھے، لیکن مشہور ان میں سے شیبہ ہے۔ شیبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ہاشم ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، وہاں قبیلہ بنو نجار میں کچھ دن ٹھہر گئے۔ اسی قبیلے میں سلمہ بنت عمر نام کے ایک نیک صالح خاتون سے شادی کر لی اور کچھ دن وہی ٹھہرے رہے، پھر بی بی کو حالت حمل میں میکے میں ہی چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر فلسطین کے ایک شہر میں بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کو اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرمایا، اس نے اس کا نام شیبہ رکھا، کیونکہ بچے ہی سے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اور سر میں سفید والے شخص کو عربی میں شیبہ کہا جاتا ہے۔ ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے بھائی مطلب نے مکہ کے سارے عہدے، سارے منصب اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تقریباً 10-12 سال گزر گئے۔ مطلب کو اپنے بھتیجے شیبہ کا علم ہوا تو فوراً ان کو لانے کے لیے یثرب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے اور شیبہ کے والدہ سے رابطہ قائم کیا اور ان سے کہا، میں ہاشم کا حقیقی بھائی ہوں اور یہ شیبہ میرا بھتیجا ہے۔ میرے بھائی ہاشم نے مجھے اپنے اولاد کی نگرانی کی وصیت کی تھی، اس لیے اس بچے کی نگرانی میرے ذمہ شامل ہوگی، اس لیے اس بچے کو میرے حوالے کر دو۔ اولاً ماں نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر شیبہ کو دینے سے انکار کیا۔ جب مطلب نے ہاشم اپنے خاندان کی اہمیت بتائی اور مکہ مکرمہ کے سارے عہدے، سارے منصب کی بات سنائی اور یہ بھی کہا اپنے والد کی حکومت کو سنبھالے گا، اللہ کے حرم میں رہے گا، یہ بچہ مکہ مکرمہ کے عظیم منصب پر فائز ہوگا، تو شیبہ کے ماں سلمہ نے اپنے لخت جگر شیبہ کو مطلب کے حوالے کر دیا۔ اس طرح مطلب نے اپنے بھتیجے کو اپنے پیچھے اونٹ پر بیٹھا لیا اور مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکا مطلب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ مکہ والوں نے شیبہ کو دیکھا نہیں تھا کبھی، اس لیے وہ سمجھ گئے یہ ضرور مطلب کا غلام ہوگا۔ عربی میں غلام کو عبد کہا جاتا ہے، اس لیے لوگ شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پکارنے لگے۔ پھر یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ لوگ اصل نام ہی بھول گئے، عبد المطلب ہی کہنا شروع کر دیا۔ ہاشم کے بعد یہ سارے عہدے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے پاس آئے۔ حقیقی ان کا نام شیبہ تھا، کیونکہ یہ ہاشم کے بیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ دراصل یہ ان کا ہی یہ حق تھا۔ عبد المطلب بھی ہاشم کی طرح اپنے قوم میں سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی، کیونکہ حاجیوں کے کھانے اور پانی کا انتظام وہی کرتے تھے، لیکن پانی کے انتظام کرنے میں بہت پریشانی اور دشواری ہوتی تھی، کیونکہ قبیلہ بنو جرہم نے مکہ المکرمہ سے جاتے وقت زمزم کنواں پاٹ دیا تھا، یعنی زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا۔ یہ ویڈیو اب کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم یہی پر جاتے ہیں۔ اب چھٹے حصے میں آپ کو بتائیں گے زمزم کنویں کی کھدائی کی ضرورت
کیوں پڑی؟ جب تک ہمارے سیریز کے ساتھ جڑے رہیں، اب تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ بہت جلدی چھٹا حصہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔